بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر خاور اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل در رہنمائی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ دنیا میں ہر فرد خوشی کی تلاش میں ہے۔ ہر کامیاب انسان کا اصل مقصد خوشی ہے۔ کچھ لوگ ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں لوگ خوبصورتی کو محبت سمجھتے ہیں بلکہ ایسا نہیں ہے، محبت خوبصورتی ہے۔ اسی طرح کامیابی کو خوشی کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ خوشی کامیابی کی ہے۔ اکثر لوگ دوسروں سے چھین کر، لوٹ کر وہ دولت اکٹھی کر کے خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن خوشی سے محروم رہتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ ایسے ہی ایک دولت مند شخص کے بیٹے کی کہانی ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود خوشی سے نہ آشنا تھا نہ واقف تھا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کہانی کا عنوان ہے خوشی کا راز۔ اس اسکول میں ایک میڈم پڑھاتی، ان کے پاس مختلف لوگوں کے بچے پڑھنے آتے، غریب اور امیر سب کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ سارے بچے کلاس میں ایک دوسرے کو مذاق کرتے اور خوش نظر آتے، لیکن ان میں ایک بچہ اکثر غمگین، افسردہ اور ناخوش رہتا تھا۔ ایک دن میڈم نے اس سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم چپ چاپ اور ناخوش رہتے ہو جبکہ کلاس کے باقی بچے بھی آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ وہ تو ایسے نہیں ہیں۔ لڑکا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، میڈم جی میرے والد کے پاس ایک خوبصورت گاڑی، ایک بڑا گھر اور بہت زیادہ دولت ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں رہتے۔ اسے دیکھ کر میں بھی ناخوش رہتا ہوں۔ میڈم نے یہ سننے کے بعد سب بچوں سے کہا، کل آپ نے پھولوں کا ایک ایک گلدستہ لانا ہے، تو میں آپ کو ایک خوشی کا راز بتاؤں گی۔ تو اگلی صبح بچے پھولوں کا ایک ایک گلدستہ لائے۔ میڈم نے گلدستوں کے اوپر اپنا اپنا نام لکھنے کے بعد 2 گروپس بنانے کا کہا، تو بچوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میڈم نے اس لڑکے کو آواز دیتے ہوئے کہا، پہلے والے گروپ کے گلدستے اٹھاؤ اور کمرے میں رکھ دو۔ رکھنے کے تھوڑی دیر بعد میڈم نے پہلے گروپ والوں سے کہا، اب سب بچے کمرے میں جاؤ اور 3 منٹ کے اندر اپنا گلدستہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو بچے یہ سننے کے بعد کمرے میں جلدی داخل ہوئے اور اپنا گلدستہ ڈھونڈنے کے چکر میں ایک دوسرے کے گلدستوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دیا۔ تو کسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا تو سارے بچے کمرے سے خالی ہاتھ، منہ لٹکائے، غمگین اور ناخوش نکلے۔ کچھ ٹائم کے بعد میڈم نے دوبارہ اس لڑکے سے کہا کہ اب دوسرے گروپ والوں سے پھولوں کے گلدستے پکڑو اور کمرے میں رکھ دو۔ لڑکے نے پھر ایسے ہی کیا۔ رکھنے کے کچھ دیر بعد میڈم نے دوبارہ اب دوسرے گروپ والوں سے کہا، سب بچے کمرے میں جاؤ اور جو گلدستہ ہاتھ لگے اس کو اٹھا لاؤ اور جس کا ہو اسے دے دو اور یہ کام 3 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے۔ سب بچے کمرے میں جلدی داخل ہوئے اور جو گلدستہ ہاتھ لگا اٹھا لیا۔ تو ایسا کرنے پر وہ 3 منٹ کی بجائے 2 منٹ سے پہلے ہی سب بچے اپنے نام والا گلدستہ اپنے ہاتھ میں تھامے خوشی کمرے سے باہر نکلے۔ تو میڈم نے اس لڑکے اور حال میں بیٹھے سب کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، دیکھا خوشی اور سکون کیسے ملتا ہے۔ اہل دانش کہتے ہیں جیسے علم اور دولت بانٹنے سے بڑھتا ہے، اسی طرح خوشیاں بھی تقسیم کرنے اور بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اور دوسری بات، خوشیاں تقسیم نہیں ہوتی، یہ تو ضرب ہوتی ہیں، اور اصل خوشی کسی دوسرے کو خوش کرنے سے ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہم اپنی خوشیاں اکلاہٹ میں ایسے ڈھونڈتے ہیں اور اپنی خوشیاں ڈھونڈنے کے چکر میں دوسروں کی خوشیوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری خوشیاں دوسرے لوگوں کی خوشیوں سے
جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو ان کی خوشیاں دے دیں تو ہمیں آسانی سے اپنی مل سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک اہم بات، ہم اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر بس دوسروں کی خوشیوں کے بارے میں سوچیں تو خود بخود خوشیاں ہمارے پیچھے دوڑتی چلی آئیں گی۔ کہتے ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اسے اپنے لیے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سچ کہتے ہیں جو کسی کا بھلا کرتا ہے اس کا بھلا ہی ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر کہانی اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر دوبارہ ملیں گے ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اب تک خاور حسین کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔